کل زمانے پر مسلم بادشاہت آپ کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے نہایت ہی قابل احترام ماؤں اور پیاری اسلامی بہنوں، قرآن کریم کی تفسیر میں سورۃ آل عمران کی یہ آیت گزشتہ مجلس میں بھی آخر میں سمجھایا تھا، دوبارہ بھی اس آیت کی تفسیر سن لیں۔ یہ آیت جو آیت نمبر 70 پر 2 ہے سورۃ آل عمران میں، اس آیت میں یہودیوں کی ایک منافقانہ چال کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ یہود منافقانہ انداز میں کیا ان لوگوں کی سازش ہوتی تھی اس زمانے میں، وہ جو کیے بعد کے زمانے میں بھی کرتے آئے۔ یہ اب تک کا جو ہمارے اسلامی ہسٹری کے اعتبار سے 1440 پر 7 ہجری ہے نا، تو 1440 پر 7 سال یہ جو بیچ میں گزرے ہیں، اس کے بیچ میں بھی کئی مرتبہ ایسا پورے ورلڈ کے سامنے یہودیوں کی یہ منافقانہ چال سامنے آئی۔ اسپین میں 12ویں صدی میں، 1200 کی بات کرتا ہوں میں، عیسوی کی، وہ بھی اب تو 2000 ہے، تو 1200 اس ٹائم میں اسپین میں جو مسلمانوں کی حکومت تھی، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے یہودی منافقانہ چال کیسا چلتے تھے معلوم آپ کو؟ وہ سمجھا دیے تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ کچھ یہودیاں آتے، آپ کو بولتے ہمارے خلیفہ کے پاس، جو مسلمانوں کے خلیفہ رہتے، بڑے رہتے، ان کے پاس بولتے ہمیں اسلام صحیح کر کو، ہمیں سمجھ گئے، ہمیں اس واسطے ہمیں مسلمان ہو جاتے ہیں، ہمیں پورے دل کے ساتھ، خلوص دل کے ساتھ اسلام قبول کر کے مسلمان ہونے کے لیے آپ کے پاس آئے۔ ٹھیک، مسلمان ہو گئے، پہلے سے معلوم انہوں پڑھے لکھے زیادہ، اچھے خاندان کے مالدار، سب بھی معلوم، تو اس واسطے ان کو بڑی پوسٹنگ دی جاتی۔ انہوں آئے سو مسلمان ہونے کی نیت سے آئے سو ایک منافقانہ انداز میں، جب انہوں بہت دور بستی میں ان کو گورنر بھی، سی ایم بھی، ہمارے زمانے کے حساب سے بولتا ہوں، منسٹر کا بھی، یہ بھی وہ بھی عہدہ، ایک پوسٹنگ ان کو مل گئی۔ وہاں چلے جانے کے بعد ظلم کرتے، لوگوں کو مارتے توڑتے، عورتوں کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرتے، بچوں کے ساتھ، بچوں پر ظلم کرتے، لوگوں کا مال ہڑپ لیتے۔ یہ سب کیوں کرتے تھے معلوم؟ مسلمان حکمران بلکشنا ان کو دنیا جانتی، انہوں ظلم کرے تو تاریخ میں ہمیشہ مسلمانوں کی حکومت میں ظلم ہوا، ایسا لکھو آ جانا بول کے۔ میں بہت بڑی بات کو بہت شارٹ کر کے بولا ہوں میں تم نے۔ تاریخ کی موٹی کتابیں ہیں، بڑی کتابیں ہیں تاریخ اسلام کی، مسلمانوں کی تاریخ کے بارے میں۔ آپ جیسے سمجھدار عورتوں کو ضرور پڑھنی چاہیے، کم از کم اپنی زندگی میں۔ تاریخ اسلام نام کی ایک کتاب ہے 3 جلدوں کی، کم سے کم اسے تو پڑھنا ماں۔ آپ میں سے جو اردو پڑھنے لکھنے جاننے والے اچھا سمجھدار قسم کے ہیں، انہوں جاننا ماضی سے جس قوم کا تعلق کٹ جائے، وہ حال میں کیا کرنا، مستقبل میں کیا کرنا بول کے اس کے پاس کیا بھی پلاننگ نہیں رہتی اس کے پاس۔ تو ہمیں ہماری اپنی ماضی دیکھنا، ہمارے سے پہلے والے بھی ہمارے جیسے سچویشن ہینڈل کر کچھ آئے سو، کیسا انہوں کامیابی کے ساتھ ہینڈل کرے، ان کے تجربے سے فائدہ ہمیں اٹھا لیے تو عقل مند۔ خیر، بات تو بہت لمبی ہو جائے گی، میں آپ کو شارٹ میں اتنا بتایا، یہودیوں کی یہ منافقانہ چال، مسلمان ہو گئے جیسا اسلام ایکسیپٹ کرے، جیسا ایکٹنگ کر کو، مسلمان ہو گئے جیسا بتا کو، کئی سال، مذاق کی بات نہیں، 20 سال، 40-50 سال مسلمان بول کو اپنے آپ کو بتاتے ہوئے کسی مسجد میں امام رکھو ہے، خطبہ دیکھو ہے، بیانہ کر کو ہے، کسی مدرسے میں پڑھا کو ہے۔ لوگ کیا سمجھتے تھے، اچھا انہیں مسلمان انہوں کیا بولتے بھی صحیح چرنگا وہ بول کے، حالانکہ کرتے ہیں اسے کیا، قرآن کی تفسیر کرتے ہیں، حدیث سمجھاتے ہیں، فقہ مسائل بتاتے ہیں۔ ابھی یہ 300 سال 200 سال پہلے کی بھی بات ہمارے سامنے ہے، کئی سارے عیسائیاں، کئی سارے یہودیاں تفسیر کی کتابیں لکھے، آپ کو تعجب ہوگا نہیں، تفسیر کی کتابیں لکھے، تفسیر کرے، ان کے پورا کا پورا لیکچر شروع سے آخر تک پورے قرآن کی تفسیر آن لائن میں ہے، انہوں آن لائن کورس کرائے، پڑھائے، سب کچھ کرے، آج کر لیکن سے بولتا ہوں میں، اس زمانے میں ان کے بس میں کیا تھا کہ پورا کا پورا کرے۔ سیرت النبی بول کو کتابیں لکھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، صحابہ کرام کی سیرت پر،
نعتیں لکھے ہیں. آپ کو تعجب ہوگا, نعت لکھو ہیں, صحابہ کی تعریف میں کئی ساری کتابیں لکھو ہیں, لیکن کیا کریں گے سو معلوم, اس میں سازش 75% صحیح لکھیں گے پورا 75%. باقی جو 20-25% ہے دیکھو, وہاں اپنا زہر ڈالیں گے. سننے والی کوئی مسلمان عورت, سننے والا کوئی بچہ خلوص دل کے ساتھ, اسے کیا بچ معلوم نہیں, خالی ان کے پاس سن کچھ ہمیں دین سیکھنا کر کو جو سنتا دیکھو انہیں, اس کے دل کے اندر سیرت النبی پڑھتے پڑھتے نبی سے محبت نہیں نفرت آ جائے گی. نعوذ باللہ من ذالک, ہمارا ایمان ختم نہ. صحابہ سے محبت نہیں, صحابہ کے بارے میں ایک سوال پیدا ہو جائے گا, انہوں برابر لوگاں کیا یہ بول ایسی چیزیں وہ لوگ کرے سو. اب ان کے بارے میں کیا بولنا, اپنی کتاب جو آسمانی کتاب کر کو ان کے پاس ملی سو تورات میں اپنے ہاتھ کی صفائی دکھائے سو جنے. انجیل بائبل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ملی سو آسمانی کتاب, اس میں چنو اپنے پورے کے پورے کارنامہ انجام دیے سو لوگاں, وہ اپنی مرضی کا کیا کیا مضمون ہے کہ وہ داخل کرے سو جنے, انہوں جو ان کو پسند نہیں تھا وہ سب نکالے سو لوگاں. تو پرانے زمانے سے جن کا یہ طرز ہے. مگر آج انٹرنیٹ کی دنیا میں, یوٹیوب کے اور جو دوسرے بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں, اس کے اندر وہ لوگ وہ پرانے زمانے کے یہودیاں ان کے بڑے کیا کرے کہ وہ کام کر لکھیں. آج بھی بے شمار اسلامک نیم سے ویب سائٹس ہیں, یوٹیوب چینلز ہیں, سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں, کئی سارے ہیں. وہ ہینڈل کرنے والے, چلانے والے کون کر کے بولے تو 75% اسلام کے بارے میں پورا کا پورا بولنے والے پورے غیرہ. ہمارے بھی لوگ معلوم نہیں, جانتے نہیں, سیدھا چلے جاتے. اب میں اس آیت کو ترجمہ کرتا ہوں, آپ کو پوری بات سمجھ میں آ جائے گی. دیکھو, وقالت طائفۃ من اہل الکتاب, اور اہل کتاب کی ایک جماعت نے کہا. کون؟ انہوں آپس میں بول لیتے سو, یہودیاں ایک دوسرے کو, نصرانیاں ایک دوسرے کو بول لیتے کیا, آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا, تم ایمان لاؤ اس قرآن پر جو ایمان والوں پر اتارا گیا دن کے وجہ نہاری, دن کے شروع حصے میں, وکفروا آخرہ, اور تم کافر بن جاؤ دن کے آخری حصے میں, صبح کو مومن شام کو کافر بن جاؤ. لعلہم یرجعون, پیچھے سازش کیا تھی, کیا ان کا غلیظ ارادہ تھا سو ان کا ایچما. تو ایک مسلمان ہے بولو نا, سچے دل کے خالص دل کے ایک مسلمان. یہودی کتنے زبردست نالج والے, کیا پڑھے لکھے لوگاں, وہ کیا مالداراں, کیا سمجھداراں, کیا ہوشیاراں, وہ ان لگا مسلمان ہو کو شام کو کافر ہو گئے گا تو اسلام میں کیا کی خرابی سکا ہے, اسلام برابر نہیں جیسا ہے کر کو ایسا دل میں شک پیدا کرنے کے واسطے. جب مسلمان کو اپنے دین کے بارے میں دل کے اندر شک پیدا ہو جائے گا, کئی کو یہ مسلمان ہوتے ہی فوراً ان لگا نکل گئے نا ایمان سے, نکل گئے گا تو برابر نہیں سکا ہے ایمان. یہ ان کا مقصد. اس زمانے میں مشرکین جو مسلمان ہوتے تھے کمزور دل کے, ان لوگوں کو یہودیوں کو دیکھ کر چنو پلے بڑے سو کہ یہودیان سے پڑھے لکھے دنیا میں کر کو, جب انہوں مسلمان ہوتے ہی پھر واپس کافر ہو جاتے ہیں, یہ دیکھ کر ان لوگوں کا ایمان بھی کمزور ہو گیا. مقصد چیز تھا ان کا. اللہ بولتے ہیں لعلہم یرجعون, تاکہ یہ بھی مرتد ہو جائیں, یعنی مسلمان بھی ان کے مرتد ہونے کو دیکھ کو مسلمان ہو جان دے, مرتد ہو جان دے بول کے. نعوذ باللہ من ذالک. اس جگہ میں ہمیں دعا کر لینا, خلوص دل سے دعا کرنا, یا اللہ ہمارے بھی ایمان کی, ہمارے نسلوں کے بھی ایمان کی حفاظت فرما اللہ بول. آگے کی آیت ہے وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ. دیکھو یہ بھی خطرناک بات. ان لوگوں کے آپس میں انہوں کیا بولتے تھے سو معلوم, مسلمانوں کے ایمان کو کمزور کرنے کے واسطے یہودی اپنی یہودیت کو مضبوط کرنے, نصارہ اپنی نصرانیت کو مضبوط کرنے کے واسطے انہوں کیا بولتے تھے, دیکھو ایمان لائے سکا ایکٹنگ کرے جا, کس کی بات ماننا کر کو بولے تو یہودی کی بات ماننا, مسلمان کی بات مان لینا نہیں, نصرانی کی بات ماننا, مسلمان کی بات ماننا نہیں. ایسا سب وہ لوگ بولتے تھے سو. مگر اللہ بولتے ہیں کہ دیکھو ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے. کیا تدبیر کر لیے تو بھی اللہ کسے ہدایت دینا چاہتا ہے کہ دیں گا. کیا تدبیر کر لیے تو بھی اللہ کسی کو گمراہ کرنا بول کے فیصلہ کر لیا تو کیا بھی کرنے نہیں ہوگا. سوال ایک یہ ہے, حضرت مسلمانوں کو دیکھو یہودیاں اتنا زیادہ جلتے تھے نا, جلس, نصارہ اتنا زیادہ جلتے تھے نا, ان کے پیٹ جلنے کی وجہ کیا, کئی کو ایسا جلتے تھے وہ لوگ, ان کو جلن کیا کر کو اس آیت میں بول کو ہے, یہودیوں کو پیٹ جلا کیا معلوم, کیا رہے مسلمانوں کو بھی ہمارے جیسا, ہمارے پاس تورات ہے کہ تو ان کے پاس قرآن, ہمارے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے کہ تو ان کے پاس محمد. یہ کیسا ہے, برابر سیر کو سوا سیر کر کو آتے نا, نہیں آنا. ہمیں کچھ لیڈر کر کو پورے ورلڈ میں رہنا, ہمارے برابر ٹکر کے لوگ آتے نا, اس واسطے جلن. نصارہ کو کیا جلن, ایک جلن ان کو بھی, ہمارے پاس بائبل آسمانی کتاب ہے کر کو بولے تو ان کے پاس بھی قرآن کیا, ہمارے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں کہ تو ان کے پاس محمد کیا, نہیں ویسا نہیں رہنا.
اس واسطے عیسائیوں کو، یہودیاں کو بولتے تھے باپ تمہارے مذہب والے کو نہیں کہ ان کو فالو کرو، مسلمان ہم بولے انہوں بولے کر کو کیا بھی فالو کرو ان کو. یہ آیت کا مطلب اب آگے آیت دیکھو، ولا تؤمنوا، اور تم امین مت سمجھنا، الا لمن تبع دینکم، مگر اسی کو جو تمہارے دین پر چلتا ہو. قل، یہ تو ان کی بات آپس میں انہوں بولتے تھے. صحابہ اللہ ہمارے نبی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے تم کو، مجھے، ہم سب کو بتاتے ہیں، قل ان الہدی ہدی اللہ، آپ کہہ دیجئے یقیناً ہدایت اللہ کی ہدایت ہے. ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم او یحاجکم عند ربکم، ان لوگوں کے وہ جلنے کی وجہ، پیٹ جلتے سو کئی کو وہ لوگ ایسا اس وجہ سے کرتے ہو کہ کسی کو دیا جائے اسی جیسا جو تمہیں دیا گیا، یا وہ تم سے تمہارے رب کے پاس حجت بازی کریں. ان کو دو باتیں، ایک بات تو کیا کر کے بولے تو کیا یہ ہمارے سکاچ نبی بھی، آسمانی کتاب بھی، یہ مسلمانوں کے پاس بھی کیا نہیں رہنا، آئے تو بھی یہودیاں میں سے کون تو بھی ایک نبی آئے تو پرواہ نہیں، یہ کیا بنو اسماعیل سے آکو ہے نا، یہ چن کو پیٹ جلنے کی وجہ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے نا، تو وہ ان کو ہضم نہیں ہوتا تھا. جبکہ تم نہ معلوم خود تورات میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی علامتیں، ان کے بارے میں پوری باتیں ہیں. میں کئی مرتبہ تفسیر کی مجلس میں آپ کو بول چکا ہوں. میں بائبل کے اندر، انجیل کے اندر، کئی جگہوں کے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں، علامتیں صاف بتائی گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود بتایا آخری نبی کے بارے میں. تو اب ان لوگوں کو پیٹ جلتا تھا، ہمارے پاس ایک نبی، ہمارے پاس ایک آسمانی کتاب. یہ کیا یہ عرب کے امیوں کو بھی کتاب مل گئی، انہوں بھی ہمارے سکا کیا ایجوکیٹڈ پرسن میں آ گئے، تو ہم نے کیا چرے عزت پھر. یہ لوگ گوار ان پڑھ رہنا، یہ لوگ ان ایجوکیٹڈ رہنا، یہ کیا ان لوگ بھی ایجوکیٹڈ میں آ گئے کیا بول کے. قرآن میں ہے نہیں، سورہ مزمل کے اندر ہے نہیں، تم نہ معلوم نا، انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ بولتے ہیں کیسا موسیٰ کو ایک نبی بنا کو ہمیں بھیجے کہ ویسا ہمیں محمد کو بھی نبی بنا کو بھیجے ہیں. بات بہت لمبی ہو جاتی ہے، میں مختصر آپ کو سمجھاتا ہوں. دیکھو ان لوگوں کو کیا پریشانی معلوم، قیامت کے دن یہ مسلمان بولیں گے یا اللہ ہمیں بولیں گے یا اللہ ہمیں ایمان کی دعوت، یہ یہودیوں کے سامنے اسلام ایمان کیا کر کو پورا کا پورا سامنے آیا، سامنے حقیقت حق بات سامنے آ کو بھی انہوں ایکسیپٹ نہیں کرے، سو تو ان کے خلاف ہماری گواہی ہو جاتی نہیں سچی. وہ ان کو پیٹ جلا اے نہ کرے، ان کی بات مان لیے کر کو بولے تو انہوں بولتے سو صحیح کر کو ہمیں بول ڈالے بولو نا. قیامت کے دن ان لگا بولیں گے یا اللہ یہ یہودیاں بھی مانے چل رہا، مان کو بھی پھر بھی مسلمان نہیں ہوئے، دیکھو بول یہ جلنا. ان یؤتی احد مثل ما او یحاجکم عند ربکم، یا وہ تم سے تمہارے رب کے پاس حجت بازی کریں. قل ان الفضل بید اللہ، آپ کہہ دیجئے یقیناً فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے. یؤتیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. ہدایت دینا، حکومت دینا، طاقت دینا، بچے دینا، مال دینا، ہر قسم کی چیزیں اللہ کے خزانے میں ہیں. ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء، وہ اسے دیتا ہے جسے چاہتا ہے. واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والے، علم والے ہیں. کس کو دینا ہے، کیا دینا ہے، کب دینا ہے. ہمارے جلنے کی، ہماری زندگی کی خوشی کو غارت کر لینے کی سب سے بڑی وجہ کیا معلوم، دوسروں کو کیا کیا ملکو ہے کہ وہ نوٹ کر رکھنے کا، ہم نہ کیا ملکو ہے کہ نعمت، اس سے ہمیں آنکھ بند کر لیتے. اس کی ناشکری، کیا کیا ہمارے پاس اللہ نعمت دیکھو ہے کہ اس کی ناشکری. ہر ایک آدمی، ہر ایک عورت دوسری عورت کے پاس ایسو نعمتوں کو دیکھو دل کے اندر حسرت کر لکھ رہتی، انہیں کیا ایسا پھر لکھے، اس کے بیٹے کیا اچھا کماتے ہیں، اس کا شوہر کیا ایسا کماتا، اس کا کیا گھر ایسا زبردست ہے، یہ ہے وہ ہے. اس کے پاس ایسو انہیں سامنے والی دیکھ کو سوچتی رہیں گی کیا اس کے پاس پورا اچھا ہے، نہیں انہیں بڑا بنگلہ نہیں رہتے بھی اچھا خوشی سے ہے، لیکن اگر کو انہیں خوشی نہیں رہتے بھی کیا ہوا بنگلہ تو ہے نا اس کا، نہیں اگر کو انہیں ہر ایک دوسرے کی نعمتوں کو دیکھتے، دوسروں کے پاس کیا ہے کر کو دیکھ کو اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے. اپنے پاس جو اللہ کا دیا ہوا ہے اس کو دیکھتے نہیں، مادی نعمت ہو یا روحانی نعمت ہو. کسی کو صلاحیت ہے، کسی کو پڑھنے کی، کسی کو یاد کرنے کی، کسی کو سمجھانے کی، کسی کو سمجھنے کی. ہم اس جگہ میں آپ کو بولتا ہوں صلی اللہ من فضلہ، اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کو مانگنا، کیونکہ واللہ واسع علیم، اللہ کے پاس وسعت زیادہ. ہماری عقل میں ہمیں کتنا لاسٹ اینڈنگ کان تک ہمیں سوچ سکتے کہ اس سے بڑھ کو ہے سو اللہ کا خزانہ. تو اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. لینے والے ہمارے ذہنہ، ہمارے عقلانچ کم ہیں، سو یختص برحمتہ من یشاء.
تو ہم اللہ کے پاس دعا کر لیتے ہیں کہ یا اللہ ہم کو کسی بھی قسم کی محرومی سے درماندگی سے حفاظت فرما، یا اللہ دونوں جہاں کی سربلندیاں فضل اپنا کرم ہمارے ساتھ ہمیشہ شامل حال فرما۔ یختص برحمتہ من یشاء، وہ اپنی رحمت کے ساتھ خاص کرتا ہے جسے چاہتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بھاری فضل والے ہیں۔ یعنی یہاں کیا مراد کر کو بولے تو اللہ یہودیاں نصارہ کو بولتے ہیں سو تم لوگوں کو کیا رائٹس کر کو محمد کو نبی بنائے گا تو کئی کو محمد کو جا کو بنائے، کئی کو عرب قبیلے میں جا کو بنائے، کئی کو بنو اسماعیل میں جا کو نبی کر کو، تم لوگوں کو پوچھنے کیا رائٹس ہے؟ وہ حق تو میرا ہے، سو میں کسے چاہتا ہوں کہ نبی بنا سکتا ہوں، تم نہ کیا اس میں بول کے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بھاری فضل والے ہیں۔ ومن اہل الکتاب من ان تأمنہ بقنطار یؤدیہ الیک۔ پہلے میں بات سمجھا دیتا ہوں، پھر آیت کی تشریح دیکھ لیں گے۔ دیکھو مال ہے نا، مالچ کر کو نہیں، ہمارے پاس اولاد ہیں، ہمارے پاس وہ امانت، ہمارے پاس اللہ کا دیا ہوا وقت ہے، وہ ہمارے پاس امانت، ان سب کے بارے میں اللہ کے پاس پوچھ ہے، اللہ پوچھیں گے وقت دیے تھے نا کیا کرے، یا عصر سے مغرب تک جمعرات کو تفسیر میں بیٹھی اللہ کر کو بولے تو چیز برابر سے استعمال کرے ہیں بول کے اللہ ہم کو بڑا اجر دیں گے۔ نہیں، ہمیں دوسرے کیا کیا کام کرے کہ وہ سب ہمیں جب بولیں گے وہ اس کا جواب دینا نا، امانت میں خیانت کئی کو کرے کر کو سوال ہوگا، بچوں کی تربیت خیانت کئی کو کرے، اپنے رشتہ داروں کے حقوق خیانت کئی کو کرے، کیا ذمہ داری، کتنی ذمہ داری ہمارے ہاتھ میں ہے کہ اس میں خیانت نہیں کرنا۔ ایک ہے دینی خیانت اور ایک ہے دنیاوی خیانت، میں لمبا بیان ہو جائے گا بعد میں۔ دینی خیانت بھی نہیں کرنا، چار چیز معلوم ہے کہ وہ بولے جا، معلوم رکھ لو کو بھی، چھپا لو کو بھی بیٹھنا نہیں، مجھے معلوم ہے ایک چیز وضو کیسا کرنا، نماز کیسا پڑھنا، یہ کہ بیسک چیزیں معلوم نہیں کیا وہ بولے جا، کیا چیز ایک ڈیپ میں ایک چیز ہے اس کے بارے میں معلوم نہیں کہ تو معلوم نہیں کر کچھ بولنا، معلوم نہیں رکھ کو بھی بول ڈالنا مسئلہ کیا تو بھی اپنی مرضی سے، یہ بھی خیانت ہے۔ دنیاوی خیانت بھی کرنا نہیں، کون بھی کسی کے پاس مال دے کو رکھے ہیں، کسی کے پاس کوئی پیسے دے کو رکھے ہیں، کوئی مال دے کو رکھے ہیں، زیور دے کو رکھے ہیں، کپڑے لیتے، یہ ایک دوسرے عورت ایک دوسرے کے پاس سے ڈریس لیتے، وہ شادی میں پہن لگ دیتا ہوں، یہ نیکلس دو، وہ جیول وہ سیٹ دیو، یہ دیو وہ دیو کر کو، کیا چیز لیتے ہیں کہ امانت، امانت، امانت کے اندر ہرگز خیانت نہیں۔ یہودی معمولی پیسوں میں خیانت کرتے بولے تو دین کی باتوں میں اس میں بھی خیانت کرے سوچ، یا الٹا بولے جا دین کی باتوں میں خیانت کر ڈالے سو لوگ دنیا کے چار پیسے میں کیا خیانت نہیں کریں گے۔ ان لوگوں کے بارے میں اللہ بولتے ہیں یہودیاں کیسا کہتے ہیں، قرض ایک آدمی یہودی ہمارے پاس لیا کر کو بولے تو ہمیں اس کے پیچھے پڑے رہنا، انہیں کھانے گئے تو بھی، پینے گئے تو بھی، اٹھے تو بھی، بیٹھے تو بھی، باتھ روم گئے تو بھی، کیا کر کب دیکھے تو بھی اس کے سر پر سوار رہنا، سوار رہے تو انہیں دیں گا، ذرہ میں ادھر پھلٹ کو ادھر پھلٹ آ کر کو بولے گا تو انہیں بول دیں گا کون تمہیں، السلام علیکم خیریت کیا، کون تمہیں، اب تک دیکھا نہیں نا میں، کو صاف انکار کر دیں گا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ اہل کتاب کے دو گروپ کر کو بتاتے ہیں اللہ، یعنی یہودی نصارہ ہے نہیں، ان لوگوں میں دو ٹائپ کرتے ہیں۔ ایک ٹائپ کون کر کو بولے تو امانت رکھے تو ان کے پاس سے برابر سے واپس دینے والے، ریٹرن امانت داری ان کے پاس ہے۔ دوسرے ٹائپ کون بولے تو خیانت کرنے والے۔ سوال ایک اس جگہ میں ایک کر لے جہاں میں حضرت غیر مسلم کو ان کی اچھے کام کرتے گا تو ان کے بارے میں بولے جا، کیا ہو بولے جا، دیکھو یہاں اللہ تعریف کر کو ہی بولے جا، ایک ہوتا ہے اچھا کام ہے کر کو بولنے کا، اور ایک ہوتا ہے قبول ہونے کا۔ اسلام نہیں ہے بولے تو انہیں کتنا اچھا کام کر لیے تو بھی اللہ کے نزدیک قبول تو نہیں ہے، تمہیں کنفیوز کر لینا کو، میں بولنے کی بات کو رکھو، قبول ہونے کا الگ، تعریف کرنے کا الگ، یا اللہ تعریف کرے ہیں۔ بعض مفسرین لکھے ہیں اہل کتاب میں سے یعنی کون کون یہودی تھے بعد میں مسلمان ہو گئے، نصرانی تھے اسلام آنے کے بعد مسلمان ہو گئے، کہ ان کی تعریف کرے ہیں سو اللہ، کون یہودی تھے اور یہودی رہ گئے، اسلام کا نبی کا انکار کر ڈالے کہ ان کی مذمت۔ جیسے ایک نام حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ بول کو، ایک بڑے صحابی، بڑے عالم، انہوں یہودی تھے اس میں بھی انہوں عالم، مسلمان ہو گئے اسلام میں بھی انہوں عالم بنے۔ ان کے بارے میں ہے کیا، کیسا دین کی چیز میں انہوں امین کی، دنیا کی چیز میں بھی انہوں امانت دار بول کے بتا ڈلے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ایک واقعہ لکھے ہیں، واقعہ کیا، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی آ کر 1200 اوقیہ سونا امانت کے طور پر رکھے گئے تھے، گولڈ سلور کر کو بولے تو آپ لیڈیز کا مائنڈ تو کیسا کام کر لکھ رہے گا مجھے معلوم، مجھ حضرت وہ ریٹ بڑھ لکھ ہے نا حضرت، با اتنا ہوگا ماں گرام، اب آج اتنا کرتے ماں کل اتنا کرتے ماں کر کو، آپ لوگ بات کر لو کچھ رہیں گے، ابھی تفسیر کی مجلس میں نہیں، آپس میں بات کر لکھ رہیں گے، پہلے بھی کرے رہیں گے اس کے بعد بھی کریں گے۔ سلور کا ریٹ ایک طرف بہت زیادہ آسمان کو چھوتے ہوئے، سونے کی قیمت ایک طرف بہت زیادہ تیز ہو لو کچھ ہے، روز روز 2 مرتبہ 3 مرتبہ کر کو قیمتاں بڑھ لکھی۔ میں آپ کئی کو یہ سب بولتا ہوں معلوم، 150 کلو سونا، ہاں معمولی بات کیا ہے، 150 کلو سونا ایک صاحب حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ ان کے پاس دیکھو رکھے،
ایک زمانے کے بعد واپس آپ کو پوچھے تو برابر کا ویسا واپس دے دیے، ان کا سونا ان کو دے دیے، ایک رتی برابر بھی اس پہ کیا بھی ٹچ بھی کرے نہیں، کیا بھی کرے نہیں، امانت وفاداری کے ساتھ پورا دے ڈالے۔ ان کی تعریف کرے اللہ، انہوں بھی ایک یہودی تھے سو بعد میں مسلمان ہو گئے، کیسا وفاداری۔ اور ایک آدمی خاص بن عازورہ بول کے ایک یہودی، انہیں قریش کا ایک آدمی ہے نا، اس کے پاس خالی ایک دینار، خالی ایک دینار دیکھو رکھا تھا، دیکھو رکھ دل کو، اس کے بعد آپ کو پوچھے تو کیا بھی لمبا زمانہ بھی گزرے نہیں، ذرہ وقت کے بعد آپ کو پوچھے تو انہیں انکار کر دلے گا، تو کون بات ہو، ہمیں اس سے پہلے ملے ہی گا، میں تجھے دیکھا ہوں کیا، اگر کو پوچھ دلیا ہے۔ تو اللہ بولتے دو ٹائپ کے ہیں، ومن اہل الکتابی، اور اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں، من کہ ان تأمنہ بقنطار یؤدیہ الیک، اگر آپ اسے امین بنائیں یعنی امانت دار بنائیں ڈھیروں مال پر، تو بھی اس کو آپ کی طرف ادا کر دے، یعنی پوچھے تو دے دیں گے برابر سے۔ ویسے بھی ایک ٹائپ ہی ہے۔ دوسرے سیکنڈ ٹائپ، ومنہم من ان تأمنہ بدینار لا یؤدیہ الیک الا ما دمت علیہ قائما، اور ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اگر آپ اسے امین بنائیں ایک دینار پر بھی، تو بھی اس کو آپ کی طرف ادا نہ کرے مگر جب تک آپ اس پر نگران بن کر کھڑے رہیں، یعنی اس کے سر پر سوار ہو گئے تو تب دے سکتا انہیں، ذرا ہٹ گئے تو بھی انہیں ہم نے ٹھکا دلیں گا، انہیں ڈبا دلیں گا۔ ذالک بانہم، اب آگے آیت کے اندر ریزن اللہ بولتے، دیکھو میں اس جگہ میں بھی بولتا ہوں، دیکھو آپ کو بار بار بولیا ہوں، بار بار بولتا ہوں، چیخ چیخ کو بولتا ہوں، دیکھو یہودیوں سے ہرگز دھوکہ نہیں کھانا۔ ابھی تفسیر کی پہلی آیت کے اندر میں جو بولیا، دیکھو یہودیاں کیسا اسلامک نام سے ویب سائٹ بھی، چینلز بھی، ویڈیوز بھی سب بنا کو اپلوڈ کرتے ہیں، وہاں سے دین سیکھنے کی ہرگز کبھی بھی وہ کوشش کرو نہ کو، یہ سوچو نہ کو ہرگز وہاں جو رہتا وہ ریئل دین، اصل دین کر کو، اس کے اندر کب ہمارے دل کے اندر کفر داخل کر دیں گے معلوم نہیں، کیا کی ہے وہ ایمان کو بچا کو ہمیں لے چلے گئے تو بس نہیں ابھی ذرا میں بڑی تقوی والی میں زیادہ ویڈیوز دیکھو، اب بھی ذرا دین میں نالج حاصل کرتا ہوں، دیکھو بول کو ایسا سب کیا بھی دھوکہ کھا لو نہ کو۔ مفسرین لکھے ہیں اس جگہ میں یہودیوں سے دھوکہ کھانا نہیں بول کو اللہ اس جگہ میں ہم نے نصیحت کرتا، یہودیاں کیسے کہ لوگاں وہ اللہ کے اوپر جھوٹ بولے سو لوگاں، اللہ ایسا بولیا ویسا بولیا، آگے کی آیت میں بولتا ہوں میں، ویسے لوگاں ہمارے پاس ہم نہ جھوٹ بولنے ہم نہ ٹھکانے کتنی دیر ان کو۔ اور دوسری بات یہ جو آیت آئی اسی جگہ ہم نہ نصیحت ہے کہ اگر ہمارے پاس کسی کی کوئی امانت ہے تو ضرور اس امانت کے بارے میں ہمیں لکھ کو رکھنا یا دے ڈالنا۔ اگر انہوں بولے ہیں نہیں اتنا ٹائم کے بعد، اتنے سال کے بعد، اتنے مہینے کے بعد دیو، ابھی کوئی بہت زیادہ ایک سوال یہ آیا کہ ایک عورت نے مال دے کر رکھا تھا دوسرے کے پاس، پیسے جمع کر کے رکھا تھا، ایسے بے شمار سوالات آتے، ابھی لیٹسٹ جو آیا اس لیے بولتا ہوں میں، ایسے کئی لوگ رہتے انتقال ہو جانے کے بعد کس کے پاس وہ پیسے رکھے تھے کہ انہوں برابر سے لے کا کو دیتے، دے کر بولتے کہ اتنے سالوں سے میرے پاس جمع کر رکھے انہوں، اتنے پیسے جمع ہو کو ہیں بول کے۔ امانت داری، تمہارے پاس رتی برابر بھی کسی کی اوڑھنی بھی ہے، کسی کی کیا کان کا زیور ہے، کسی کا نیکلیس ہے، کیا بھی تمہیں لے کو ہی بولے گے تو امانت داری، تمہاری بہن رہندے، امی رہندے، کس کے پاس بھی امانت بول کو لے کو ہی بولے تو برابر ادا کر دو۔ اللہ ہم کو ہمیشہ بد اخلاقی سے حفاظت فرمائے، بد معاملگی کے مرض سے اللہ حفاظت فرمائے، دنیا پرستی، حرص، لالچ سے اللہ حفاظت فرمائے۔ اب سوال یہ ہے کہ حضرت کئی کو حضرت یہودیاں اتنے خراب ہو، ایک دینار میں بھی کیا خیانت، کئی کو اتنا خراب انہوں بولے تو اس کا ریزن اللہ بولتے، ہمیں جاننا شنا ریزن، اب ریزن جانیں گے، ریزن کیا، ہمیں پوچھے یا اللہ کیا ریزن کئی کو ایسا کرتے تھے سو یہودیاں یہ، تو اللہ بولتے ہیں اصل میں کچھ عقیدہ ہے نا انہوں گھڑ لیتے تھے، خود اپنی طرف سے بنا لیتے تھے، کریٹ کر لیتے تھے۔ کیا بولتے تھے معلوم، نالا خان باتاں دیکھو کیا بولتے تھے، کہتے یہودیاں ہیں کچھ کریکٹ، باقی پورے دنیا میں ہی سو پورے کافراں، یہودیاں ہیں کچھ اصل سمجھدار، باقی پورے جاہلاں، یہودیاں ہیں کچھ ایجوکیٹڈ، باقی پورے ان ایجوکیٹڈ۔ اچھا رندے اسے کیا بولتے ہو وانچ ہے سو اصل میں بات، تو ایجوکیٹڈ لوگاں ان ایجوکیٹڈ کے مال کو چرانا کا تو بھی چرا لیے جاؤ، اسے چوری بولیں گے نہیں، اسے جاہلان کے پیسے عالماں بڑے وہ یہودیوں کے ماں مجھے سمجھ جانے جاتے تمہیں، ان کے یہودیان کے رہبانین کے پاس اگر جاہل لوگوں کے پیسے رہے تو اس میں خیانت کرے جا، خیانت کرنا جائز، کیا بھی گناہ نہیں، نعوذ باللہ۔ کیا بولتے معلوم، یہ اتنی بات بولے تو پرواہ نہیں، آگے بڑھ کو بولتے تھے یہ ہمارے تورات میں لکھو ہے، یہ میں بولتا ہوں سو مستی کے بات۔ اللہ بولتے ہیں اللہ کے اوپر جھوٹ تہمت لگا کو انہوں بولے کہتے اللہ تورات میں چھمنا بول کو ہی ہمیں چرا لے جا کرتے، مار لے جا کرتے پیسے دوسروں کے گھر کو۔ اس جگہ میں ایک واقعہ بھی میں تم نہ بولنا مناسب رہے گا، یہودیوں نے قریش کے پاس سے کچھ مال خریدا تھا، ایک واقعہ،
قیمت دینا نہیں. پیسے دکان میں ایک 10 روپے کا پین لے لیا تو اب 10 روپے میں دینا نہیں کیا, ویسا قیمت دینے کا انہوں کیا بول ڈالے, خرچ کر کو بول ڈالے, بعد میں دیتے ہمیں اس کا جو کیا پرائس ہے, جس کا یہ قیمت ہے وہ بعد میں دیتے ہیں. اچھا ذرا دن گزریا, بیچنے والے جو بزنس مین جو یہ تھے نہیں, بیر نہیں, بیچنے والے وہ لوگ قریش تھے نا, وہ لوگ ہم بیچنے کے ٹائم میں غیر تھے, سو بعد میں انہوں مسلمان ہو گئے. اب 2 مہینہ ہو گیا بولو نا, مسلمان ہو گئے. اب آپ کو یہودیوں کے پاس بولتے 2 مہینہ پہلے ہمیں تمہارے پاس ایک چیز بیچے تھے نا, اس کا پیسے تمہیں دینے کا خرچ تھا نا, دیو وہ. تو یہودیاں صاف انکار کر کو بولے کہتے کیا وہ تمہارا ہمارے اوپر حق ہے کیا, ہمیں کہتے کہ تم نہ دینا ہے کیا, نہیں نا ویسا کیا بھی نہیں نا. کئی کو ایسا بولتے تم لگا ہمارے پاس چیز خریدے نا, تمہیں پرچیز کرے نا, تو نہیں تمہیں بیچنے کے ٹائم میں وہ کیا تھے سو مشرکان تھے سو, تمہیں اب تمہیں بن گئے ہیں سو مسلمانہ, تمہیں مذہب کو بدل ڈالے, اس واسطے تمہارا سے بھی ہمارے اوپر کیا بھی حق نہیں با. کیسا تھے کہ ویسا بن کو آؤ ہمیں دیتے ہیں, دیکھے نہیں مستیاں. ایسا بول ڈال کو یہ بولے کہتے ہیں تمہارا مال سے بھی تمہیں مسلمان ہو گئے نہیں, مذہب بدل ڈالے نہیں, تمہارا مال سے بھی ہمیں لینا کا تو ہڑپ لینا دبا لینا کا تو ہم ناجائز ہے. ایسا لکھو ہے تورات میں لکھو ہے, اللہ جو بول کو ہی ایسا بول ڈالے. یہ بات ہے نہیں, اللہ اسے بولتے ہیں اللہ کے اوپر یقولون علی اللہ الکذب, اللہ کے اوپر جھوٹ بولتے سو لوگ ہیں. غیروں کا مال کھانے کے واسطے, دوسروں کا مال ہڑپنے کے واسطے انہوں خود بنا لیے سو ایک لاجک, ایک قاعدہ, ایک رول. کیا بولے معلوم, لیس علینا فی الامیین سبیل, یہ ان پڑھ لوگوں کا مال ہمیں لے لیے تو ہمارے اوپر کیا بھی حق نہیں بنتا. ہمیں ان کے چیز لے لیے, پیسے دیے نہیں تو بھی چلتا, امانت لیے ہیں خیانت کر ڈالے تو بھی چلتا, چرا لیے تو بھی چلتا. کیا کیا بولے ہیں معلوم. وہ ٹائم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو کر بولے کہتے, جب یہ بات سامنے آئی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہو کر بولے یہ خدا کے دشمن ہیں, جھوٹے ہیں. اللہ کے نبی جب بولے تھے امانت جس کی بھی ہے واپس کرنا, کسی کی بھی امانت ہو واپس دینا, چاہے وہ تمہارے پاس چیز لا کو رکھا سو آدمی نیک صالح اللہ والے شیخ بزرگ عالم مفتی رہندے, کون تو بھی چرانے والا فاسق بھکاری کون بھی رہندے, کون تمہارے پاس امانت لا کو رکھ کر ہے تو بھی اس کی چیز کو واپس کرنا لازم. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرے نہیں کیا, ہجرت کے ٹائم میں پورے دشمنان کی امانت نما تھے, وہ دشمنان جن کو مرانے کے واسطے گھر کے چاروں طرف ننگی تلوار لے کو کھڑے تھے. سو ارے ہم نہ مارنے آگے کیا, ہمیں ان کا مال لے لگ چلے گئے جا رہے مدینے کو کر کو, کیا گئے ہمارے نبی نہیں نا, اپنے بستر میں اپنے جن کو داماد بنانا تھا جو بیٹے کے جیسا تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ, ان کو صلح کو پوری امانت کی تفصیل دیکھو, جب تک پورے کو دے ڈالتے نہیں مدینے کو آؤ کو پورا کا پورا امانت سب کو پہنچا کو آؤ کر کو. کس کی امانت تھا, کون ان کی جان لینا کر کو کھڑے ہیں کہ ان لوگوں کی امانت. یہ اسلام سکھایا. سو یہودیوں کے بارے میں جب سے میں بولتا ہوں نا تمہیں سنتے ہی نہیں. اب آگے کی آیت دیکھ لو, سمجھ میں آ جائے گی آپ کو بات. ذالک بانہم, یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا, قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل, کہ ان امیوں کے لیے ہم پر کوئی راستہ نہیں ہے. امیہ کا تو ان پڑھ, یہ ان پڑھ لوگوں کا مال ہمیں لے لے جا, ہمارے اوپر کیا بھی واپس کرنا سو بھی لازم نہیں کر کو بولے گئے. ویقولون علی اللہ الکذب, اور یہ اللہ پر جھوٹ کہہ رہے ہیں. ان کو معلوم نہیں سو, حضرت جان دے پاپ چھوڑو, حضرت معلوم نہیں سو بول رہے رہیں گے تو کیا ویسا کیا پورا معلوم ہو, تورات میں ویسا کیا بھی نہیں ہے, معلوم ہو کو مستی سے نہ بولے. سو وہ اللہ بولتے ہیں وہم یعلمون, اور وہ جانتے بھی ہیں. بلا من اوفا بعہدہ واتقا, کیا کرنا امانت داری برابر سے, امانت داری میں برابر رہنا, لوگوں سے وعدہ کرے تو وعدہ پورا کرنا, خیانت کرنا نہیں, ٹھکانا نہیں, دھوکہ دینا نہیں. تو اللہ آگے تقوی کی بنیاد کی جو 2 چیزیں ہیں وہ 2 چیزوں کو اللہ بولتے ہیں بلا من اوفا بعہدہ, کیوں نہیں, جو اپنا عہد پورا کرے. عہد پورا کرے گا تو اللہ سے کرتے سو وعدہ بھی اس کے اندر ہے, لوگوں سے کرتے سو وعدہ بھی اس کے اندر ہے. نکاح کے ٹائم میں شوہر میں نے قبول کیا کر قبول کو جو وعدہ کرتا ہے وہ وعدہ بھی اس کے اندر. بیوی شادی کے بعد اپنے شوہر سے وعدہ کرتی ہے میں فرما برداری کروں گی, نیک بن کر رہوں گی, سب ایسا ایسا دیکھ لوں گی, ویسا رہوں گی, یہ رہوں گی, وہ وعدہ بھی اس میں داخل. بزنس کرنے والے 2 بزنس مین آپس میں کرتے نا وعدہ, وہ بھی داخل. ہر قسم کے وعدے ماں باپ اپنے بچوں سے کرے, بچے اپنے ماں باپ سے کرے, بھائی بہن آپس میں ایک دوسرے سے کرے, سارے وعدے داخل. تو انسانوں سے کرتے سو وعدہ کو بھی پورا کرنا, اللہ سے کرتے سو وعدہ بھی پورا کرنا. سب سے بڑا وعدہ یہی نا, لا نعبد ایاک نعبد و ایاک نستعین. بلا من اوفا بعہدہ, کیوں نہیں, جو اپنا عہد پورا کرے, واتقا, اور ڈرے, فإن اللہ یحب المتقین, تو یقیناً اللہ ڈرنے والوں سے محبت رکھتے ہیں. ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا. یہاں بھی آپ کو 2 باتیں سمجھا دینا پہلے سے. ایک تو یہ ہے کہ دیکھو دنیا پرستی, اللہ اس سے حفاظت فرمائے ہماری. دنیا پرستی کا انجام کیا ہوتا ہے,
وعدہ توڑنے کا انجام کیا ہوتا ہے، اس کی سزا کیا، وہ سزائیں اللہ بولتے ہیں. تقریباً 5 سزاؤں کا تذکرہ ہے. اس جگہ میں ایک واقعہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. میں یہودی علماء ہیں نا، ان لوگوں کو معلوم تورات میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی علامت کیا لکھو ہے کر کو، پھر بھی انہوں یا تو مٹا ڈالتے تھے، بدلا ڈالتے تھے، یا تو چھپا ڈالتے تھے، کسی بھی بولتے نہیں تھے. کئی کو بول ڈالے گا تو سب لوگ محمد کو فالو کرنا شروع کریں گے، ان کو لیڈر بنا دیں گے، ان کو پریسیڈنٹ لیڈر بنا ڈالے تو ہمارا پیسے آنے کا انکم ہمارا رک جائے گا نا، کیا کرنا اس کے واسطے. بعض مفسرین اس جگہ میں لکھے ہیں بازار میں ایک آدمی ایک چیز کو بیچتا تھا. کہتے فار ایگزامپل وہ بولتا ہوں میں 10 روپے کو انہیں لیا چیز، بنگلور میں کی چنئی میں کی لیا، وشارم میں آ کو انہیں بیچتا ہے 50 روپے میں. بیچنے والا بیچے جا 50 روپے میں، کیا بھی نہیں، ویسا تمہیں بھی بیچ کو رہیں گے. لیکن ایسا بول کو اللہ کی قسم بنگلور میں 50 روپے کچھ لی سو، ایسا ایک مسلمان جب بولیا تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کرے. تو یہ بھی غلط، حرام. رشوت کے پیسے لینے کا حرام، سود کے پیسے لینے کا حرام. ایسا جھوٹ اللہ کے نام پر جھوٹی قسم کھا کو جو پیسے لیتے وہ حرام. جھوٹی قسم کھا کو چیز بیچتے دیکھو، اس سے پیسے کماتے دیکھو، وہ حرام. ان چیزوں کے بارے میں بعض مفسرین یہاں پر وہ واقعہ بھی لکھے ہیں کہ ایک زمین تھی، یہودی اور مسلمان کا آپس میں جھگڑا ہو گیا. کئی کو جھگڑا بولے تو اصل میں اونر تو مسلمان تھے، لیکن اس وقت قبضہ کر کو رکھا تھا سو ایک یہودی. دونوں میں لڑائی، مقدمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات جب آئی، مقدمہ آیا، تو اللہ کے نبی معمول کے مطابق مسلمان کو پوچھے زمین کس کی با. انہوں دعویٰ کرے یا رسول اللہ میری زمین. اب کون دعویٰ کرتے کہ انہوں ساکشی پروف دینا سو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس پوچھے پروف کیا، تو انہوں بولے یا رسول اللہ میرے پاس پروف کچھ نہیں ہے سو، میں اونر اس کا، لیکن پروف نہیں ہے میرے پاس. اب ایسے ٹائم میں اللہ کے نبی کیا معلوم کرتے سو، جو یدیرنی جو مد مقابل جو سامنے کھڑیا ہے نا، اسے بولتے سو کیا با انہیں اس کی چیز کر کو بولتا، لیکن اس کے پاس پروف نہیں ہے. تو بولتا تیری چیز کر کو، اللہ کے نام کی قسم کھا کو بول میں تجھے دے ڈالتا ہوں کر کو. لا اسلامک لا ویسا کرتے تھے سو قاضی صاحبہ، اللہ کے نبی ویسا کرتے سو. تو یہ مسلمان روتے ہوئے بولے کہ یا رسول اللہ یہ یہودی تو جھوٹی قسماں کھانے والا ہے فل. اب میرے پاس پروف نہیں، تمہیں اس کے پاس قسم کھاؤ بولے تو فوراً قسم کھا کو میری زمین ہڑپ لیں گا انہیں. تو اس ٹائم میں یہ آیت نازل ہوئی کر کے تفسیر میں لکھو ہے. تو اب آیت ترجمہ سنیں آپ. ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، یقیناً وہ لوگ جو اللہ کے عہد کے بدلے میں اور اپنی قسموں کے بدلے میں تھوڑی قیمت لیتے ہیں. اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، ان کی سزائیں کیا ہیں. حدیث میں بھی ہے ایسا، حدیث میں 3 چیزاں بول کو ہی، ٹخنوں کے نیچے کوئی مرد بنے، ٹخنوں کے نیچے کپڑے لٹکاتے ہیں، اور جھوٹی قسم کھا کو چیزاں کو بیچتے ہیں. ایسا سب کرے تو کیا سزا کر کو، سیم چیزاں سزا یہاں بھی ہے سو یہ آیت میں بھی. کیا کیا سزا؟ نمبر 1 لا خلاق لہم فی الآخرہ، ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے آخرت میں. ولا یکلمہم اللہ، اور اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا، اللہ ان سے بات نہیں کرے گا. ولا ینظر الیہم یوم القیامہ، اور ان کی طرف قیامت کے دن نگاہ نہیں کرے گا، رحمت کی نگاہ نہیں کرے گا. غصہ سے تو دیکھیں گے اللہ، سزا تو دیں گے، رحمت کی نگاہ نہیں کریں گے. ولا یزکیہم، اور اللہ ان کو پاک گناہوں سے پاک کر کو جنت میں نہیں بھیجیں گے، ان کا تزکیہ نہیں کریں گے. سب سے آخری بات کیا، 5ویں چیز لکھو ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. کتنی ڈرنے کی چیز نہیں. یا اللہ دنیا میں تو ہم کو ہر ایسے کام سے، ہر ایسی بات سے بچا اللہ کہ جس کی وجہ سے ہمارا آخرت میں نقصان ہوتا ہو. آمین. وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ. دیکھو یہودیوں کی چال بازیاں تعجب ہو جائے گا تم نا، کیا کیا کرتے تھے. ایک تو ایسا بولتے تھے تورات میں ویسا چھے ایسا چھے کر کو. اچھا تو پڑھ کو سنا با کر کو بولے تو وہاں بھی ہائی لائٹ دیکھو، پڑھ کو سناتے ہیں گتے. اب تمہیں سن لکھی میں پڑھ لکھو نہیں، مگر تمہارے پاس قرآن ہاتھ میں ہے. میں کیا تو بھی الٹا سیدھا پڑھیا گا تو تمہیں معلوم کر لیں گے حضرت تمہیں یہ پڑھنے کا وہ پڑھ ڈالے حضرت کر کو. وہاں ان لگا خالی یہ چنما اسلام میں بھی ان میں بھی فرق ہے. سو چیز ہمیں ایک عالم آنکھوں میں بیٹھ کو پوری چیزاں تم نہ بولتا ہوں میں، کتنا پڑھ کو، کتابوں کو پڑھ کو جان کو میں رکھا ہوں کہ اس میں تم نہ ضرورت کی کیا کیا چیزیں ہیں کہ پوری چیزیں میں بولتا ہوں. نہیں میں بول ڈالے گا تو میں جانتا ہوں سو پورا تمہیں جان لیں گے نا، پھر تمہیں میرے برابر بن گئے بولے گے تو منجے آمد نہیں رک جائیں گی نہ کر کو. ویسا سے بھی دنیا میں کوئی سے عالم بھی سوچنے کا نہیں. جمعے کے بیان میں کھل کر کئی ساری چیزیں یعنی بولنے کا بولو کر کچھ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے ہیں. سو قرآن حدیث سمجھانے میں اپنی پوری زندگی لگا ڈالتے علماء. یہودیاں کیسا معلوم بولیں گے نہیں، پوچھے کر کو بولے گا تو بھی ان لگا پڑھ کو سناتے سو گتے. کیسا پڑھتے ایسا ایک زبان کو چبا کو ایسا پڑھیں گے سننے والا آیت سگا ہے اگر کو سمجھ جائیں گا. حالانکہ وہ تورات میں لکھ کچھ نہیں رہنگا، پڑھے سو ویسا انداز.
انجیل میں لکھوش نہیں رہیں گی وہ بات، لیکن انداز لہجہ بولتے نہیں، وہ ایسا انداز میں پڑھیں گے سننے والا اندازہ سمجھ میں نہیں آ سکتا اسے، کیا بھائی ہے کہ کتاب میں نہیں انہوں بنا کو پڑھتے ہیں اسے کی معلوم مجھ نہیں ہوگا، زبان سے اس کے بعد دعویٰ کر کو بولیں گے انہوں ہوا من عند اللہ، ہمیں پڑھے نا یہ سب اللہ کی طرف سے چاہیے، حالانکہ انہیں اپنی طرف سے بنا کو پڑھ کو رہتا سو. تم نہ معلوم ہونا چاہیے آج دنیا میں جتنے بھی تورات، انجیل کر کو، بائبل کر کو جتنے بھی نسخے ہیں پورے کے پورے علماء اس پر تحقیقات لکھے ہیں، بڑی بڑی تفصیل سے ریسرچ کر کو ہیں، کون ابنی کئی سو سال پہلے سے علماء زبردست ریسرچ کر کو پوری تحقیق لکھے ہیں، پورے کے پورے تحریف شدہ آسمانی کتاب اللہ کی طرف سے کیسا تورات دی گئی تھی کہ کیسا انجیل کتاب دی گئی تھی کہ ویسا آج نہیں ہے. آج جس کو وہ بائبل کر کو بولتے، تورات کر کو بولتے، وہ اللہ کی طرف سے اتارے سو ویسا نہیں، اپنی مرضی سے بدل کو رکھے ہیں سو وہ لوگ. خود قرآن نے کئی جگہوں میں پورے قرآن کے اندر اللہ نے خود صاف صاف بتایا کہ یہ یہودی اور نصارہ اپنی اپنی کتاب کو تحریف کر ڈالے، بدل ڈالے کر. اس جگہ ایک بات یاد آئی، حضرت مولانا رحمۃ اللہ صاحب کیرا نبی رحمۃ اللہ علیہ بول کے جو ہندوستان سے ہجرت کر کو مکہ مکرمہ چلے گئے، مہاجر مکی، حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چلے گئے تھے. سون ان کی امداد اللہ مہاجر مکی جو دارالعلوم دیوبند کے تمام اکابر کے جو شیخ ہیں، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تربیت سے حضرت رحمۃ اللہ صاحب کیرا نبی رحمۃ اللہ علیہ انہوں عیسائیوں کی رد میں زبردست کتابیں لکھے، بڑی بڑی کتابیں لکھے. اس میں سے خاص کتاب ایک اظہار الحق کر کو، عربی میں، اردو میں، انگلش میں. ابھی قریب میں میرے خیال میں 2-3 وارم پہلے جامعہ باقیہ صالحات ویلور ہے نہیں، وہاں سے وہ کتاب ملیالم میں بھی لکھو ہیں، ملیالم میں بھی دنیا کی کئی زبانوں کے اندر. انگلش جب وہ کتاب کو انگلش میں لکھو لنڈن کو بھیجے، لنڈن میں پڑھے سو لوگ ہم پردال کو بولے کہتے ہیں، بڑے بڑے اسکالرس جو تھے نا انہوں پردال کو بولے کہتے ہیں اللہ یہ کتاب سبھی ہمارے عیسائیاں پڑھنا شروع کرے گے تو دنیا میں عیسائیت کا نام و نشان ختم ہو جائے گا. یعنی بائبل میں کیا غلطی ہے، انجیل میں کیا غلطی ہے کر کو کلین سے اتنا کلیئر لکھو ہے اس میں کہ عیسائیت ختم ہو جائیں گی، پڑھے تو سب بھی حقیقت جان لیں گے کر کو. واقعتاً تحریف کر کو بدل کچھ رکھے ہیں سو وہ لوگ. ہمارے حضرت مولانا ملک محمد ابراہیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ صحت سے ان کی عمر کو دراز کرے، ان کی محنتوں سے وہ کتاب ملیالم میں آئی ہے. پورے کیرلا کے اندر عیسائیوں کا جو ارتدادی فتنہ، عیسائی مشنری ہے نا، مسلمانوں کو بہت زیادہ عیسائی بنانے کا، مرتد بنانے کا بڑے زوروں سے کام کر رکھی، تو ان کے خلاف میں وہ کتاب پیش کرے تو علماء اچھا کام کریں گے پڑھ کو بول کے بڑی زبردست محنت کر کو وہ کتاب ملیالم میں بھی آکو ہے. خیر ہمیں اس آیت کو دیکھیں گے، آیت کا ترجمہ میں جو آپ سمجھا دیا ہوں نا وہ ذہن میں رکھ کر سنیں. وَإِنَّ مِنْهُمْ، اور یقیناً ان میں سے ایک جماعت ہے، لفریقاً ایک جماعت ہے، یلوون السنتہم بالکتاب، جو اپنی زبانوں کو موڑتی ہے کتاب کے پڑھنے میں. کئی کو جواب اللہ دیتے ہیں لتحسبوہ من الکتاب، تاکہ تم اسے کتاب میں سے سمجھو، یعنی وہ بھی کتاب کی ایک آیت ہے کر کو تمہیں سمجھ جانا، ویسا زبان مرڑ کر پڑھیں گے وہ. صحیح میں وہ آیت چہتی کیا کہتو وما هو من الکتاب، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہے، یعنی کتاب میں نہیں رہتی، وہ انہیں پڑھ کو رہتا سو ویسا. وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اچھا بے حیا پڑھیا سوت پڑھیا، تورات میں ہے سکا، انجیل میں ہے سکا، پڑھ کو دکھایا نہ جان دے کر کو دیکھے تو اس کے بعد بولنے کا الگ کہتے شرم نہیں سو کیا کر کو، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اللہ بولتے ہیں وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ اللہ پر جھوٹ کہتے ہیں اس حال میں کہ وہ جانتے بھی ہیں. اللہ اکبر. ابھی وہ آگے کی آیت شروع کریں گے تو شاید آپ کو وقت ہو جائے گا، انشاءاللہ اگلی مجلس میں اس کو دیکھ لیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ بھی تفسیر کی ان آیتوں کے اندر ہم نے سنا ہے اس میں ہمارے عمل سے متعلق جو چیزیں ہیں اس پر عمل کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے. وہ چیزیں جن سے بچنے کی ضرورت ہے اللہ ان سے ہماری بھی، ہمارے خاندان والوں کی بھی حفاظت فرمائے، نسلوں کی حفاظت فرمائے. قرآنی دروس کے انوار برکات سے اللہ ہماری روحوں کو بھی معمور معطر کریں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.